سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں کہ وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی جیسے اہم فیصلے کر سکے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جب تک ایک نئی منتخب حکومت قائم نہیں ہو جاتی، نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے فیصلے کو مؤخر رکھا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے اگر فوری الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی تو وہ اس لولی لنگڑی اتحادی حکومت کو گرانے کے لیے اس ماہ کے آخر تک فائنل کال دے دیں گے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کو مؤخر کیے جانے کی تجویز پر بعض ماہرین نے یہ رائے قائم کر لی کہ عمران خان شاید موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن دینے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ اس تاثر کو رد کرتے ہوئے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے وکلاء نے انہیں بتایا ہے کہ قانونی طور پر یہ ممکن ہے کہ نومبر میں مدت پوری ہونے کے باوجود نئے انتخابات کے بعد معرض وجود میں آنے والی نئی حکومت تک موجودہ آرمی چیف کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور یہ صرف نئی حکومت کا حق ہے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی جیسے اہم فیصلے کرے۔ چیئرمین عمران خان غیر ملکی سازش کے نتیجے میں ختم ہونے والی اپنی حکومت کے بعد سے، جسے اب 5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، موجودہ پپٹ حکومت اور اس کو بیک کرنے والی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں اور اپنے اس جینین مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ملک کو معاشی اور سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے فوری الیکشن کرائے جائیں۔ اپنے مطالبے کے حصول کے لیے پی ٹی آئی مختلف آپشن سے کام کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی جائے، کاروباری زندگی معطل کر کے حکومت اور اس کی ہمدرد اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا جائے وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوری الیکشن کا اعلان کر دیں۔ دوسرے آپشن میں یہ ہے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دی جائے اور پاکستان بھر سے لاکھوں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکرز، ہمدرد اور حکومت کے ستائے عام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور وہاں ایک عظیم الشان مجمع کر کے حکومت کو چلتا کیا جائے یا اسے اس پوزیشن پر لایا جائے کہ وہ فوری الیکشن کے انعقاد کا اعلان کر دے۔ اور ایک آپشن یہ بھی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو تحلیل کر کے ملک میں سیاسی بحران پیدا کیا جائے، جس سے نکلنے کا واحد راستہ فوری الیکشن ہو۔ حکومت کے گھٹنے ٹیکنے کے لیے اس سیاسی آپشن پر ابھی اتفاق طے نہیں ہوا۔ بہرحال پی ٹی آئی اس آپشن کو یوز کرنے پر کبھی بھی متفق ہو سکتی ہے۔ جہاں تک اس زبردستی کی حکومت کا سوال ہے، اس کے پاس ایک ہی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریاستی اداروں کو متحرک کر کے پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ ریاستی ہتھکنڈوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جبر اور ظلم کا بازار گرم کیا جائے، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے امن و امان قائم کرنے کی آڑ میں بدترین تشدد کرایا جائے۔ اس سازش سے قائم حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عوام کی تائید اور حمایت سے محروم ہے۔ پاکستان کا ایسا کوئی شہر یا علاقہ نہیں جہاں حکومت کو تھوڑی بہت بھی عوام کی ہمدردی حاصل ہو، اور بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ ملک میں جمہوریت ہو، پارلیمنٹ سے حکومت قائم ہو، لیکن اس کی عوام میں جڑیں نہ ہوں۔ ملک بھر میں کہیں بھی اسے عوامی تائید و حمایت حاصل نہ ہو۔ چیئرمین عمران خان کا یہ استدلال بڑا وزن رکھتا ہے کہ اس 2 نمبر حکومت کے قائم رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ جمہوریت میں حکومت کا حق اسے حاصل ہونا چاہیے جسے عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہو، اور جس پارٹی کی حکومت ہو لوگ اس کی قیادت اور اس کے فکر و فلسفے سے نہ صرف متفق ہوں بلکہ اس کی حمایت کرتے ہوں۔ آنے والے چند روز نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ حکومت ڈیلیور کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور حکومت کے خلاف عوام کا غیظ و غضب عروج پر ہے۔ ایسے حالات میں نہیں لگتا حکومت چند دنوں سے زیادہ برقرار رہ سکے۔